أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جو لوگ دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یہ آیتیں نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک کے لیے اس جیسے تمام افراد کے لیے. نیک لوگوں کا جب ذکر ہے تو صحابہ سے لے کر قیامت تک، برے لوگوں کا ذکر ہے، برے اوصاف کا ذکر ہے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس وقت یہ نزول ہو رہا تھا تو اس وقت مراد تھے سب سے پہلے درجے میں مشرکین مکہ، یعنی بت پرست قوم، مختلف بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے قوم. وہ ایک قوم نہیں ہے، مختلف اقوام کے مختلف بت ہیں، پتلے ہیں، کبھی کبھی مردے ہیں، کبھی زندوں کے شکل میں ہوا کرتے ہیں، وہ بھی مرتے ہیں، وہ بھی مردے ہیں وغیرہ. جس وقت نزول ہوا تھا تو اس وقت تو خاص طور پر مراد تھے مشرکین مکہ. عربوں کے واسطے سے دین اسلام، اس کے حقائق دنیا کے ساری اقوام تک، یعنی ایسے کافر جو انتہائی شدت پسند ہوں، اس حق سے تعلق رکھنے والی بات کا انکار کرتے ہوں، مخالفت کرتے ہوں. اس کے نظارے، اس کی مثالیں، نمونے آج کی دنیا میں معمولی سے لکھا پڑھا ہوا شخص بھی، دانشور تو بڑے اچھے طریقے سے اسباب کو جانتے ہیں، حالات پر نظر رکھتے ہیں، دنیا کے اتھل پتھل ہونے کے اسباب سے واقفیت رکھتے ہیں. عام آدمی بھی اخباری دنیا سے نشر و اشاعت کے طریقوں کے ذریعے سے موافقت و مخالفت والے پہلو کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اسلام کے بارے میں، اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں، اسلام سے صحیح تعلق رکھنے والوں کے بارے میں، جن کا اسلام سے صحیح تعلق نہیں صرف کہلاتے ہیں مسلمان، ان کو تفہیم کی، تعلیم کی ضرورت ہے. وہ اس کی وجہ سے دین اسلام کے حقائق سے ناواقف ہیں. تو ان سے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ ایسے نافرمان لوگ، ایسے کافر لوگ یہ کہتے ہیں، اس وقت کہنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے ذریعے سے دین اسلام پیش کیا گیا. اب بالواسطہ اس پیغام کو آگے بڑھانے والوں سے سوال ہوگا. تو ان لوگوں کا، کافروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی یہ نبی ہیں اور یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، حقیقت میں ہے تو انسان، حقیقت میں ہے تو انسان، یہ سبھی انسان ہیں. سب وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ان میں سے خاص آدمی جو کام کرتا ہے؟ فلاں پیشے میں ایک ماہر ہے، وہ مہارت فلاں کیوں نہیں لاتا؟ تجارت میں سب سے بڑا درجے میں وہ ہے،
آپ اس سے نیچے کیوں ہیں؟ آپ اس کے برابر ہوتے کیوں نہیں؟ آپ اس کے اوپر جاتے کیوں نہیں؟ ہیں تو انسانوں میں ان کے ہنر کی وجہ سے، علم و فن کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، مہارت کی وجہ سے، جد و جہد کی وجہ سے الگ الگ امتیاز ہے۔ تو سارے انسانوں میں سب سے بڑا امتیاز ہے اللہ کے منتخب بندے پیغمبری کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی، کہہ دینا سب کے سامنے، حقیقت میں ہوں تو بشر، میں انسان ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ مثلکم کے ذریعے سے فرمایا کہ تم جیسا، یعنی انسانیت میں جیسا تم ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سارے ضروریات زندگی انہیں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ تم جیسا شادیاں کرتے ہو وہ بھی شادی کرتے ہیں، تم جیسا تھکان کے بعد سوتے وہ بھی سوتے ہیں، تم جیسا بیدار ہوتے ہو تو وہ بھی بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خصوصیت ہے، اس خصوصیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دنیا کے کاروبار معاملات میں شریک تو ہے، امیری میں بہت سارے ہیں، فرق الگ الگ ہے، غریبوں میں بہت سارے ہیں، غریبی کا فرق الگ الگ ہے۔ ولیکن یوحیٰ الیہ، پیام خداوندی راست مجھ تک پہنچتا ہے، اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچ کر پیام خداوندی کو بتاتے ہیں۔ یہ تم انسانوں میں سے کسی کے پاس سے کیفیت نہیں۔ اس اعتبار سے سب انسان ہوتے ہوئے میں تم جیسا عام انسان نہیں ہوں، ایک خاص انسان ہوں جو اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اس بندگی والے مفہوم کو تم تک سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کے اوپر، اس نبی کے اوپر، اگر واقعی یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، سارے انسانوں میں ایک انفرادی حیثیت ہے، تو کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی ایک ایسی نشانی، یعنی معجزہ، یعنی کرامت، یعنی تصرف اللہ تعالیٰ نازل کیوں نہیں فرماتے؟ کیسی ہونا نشانی؟ ہم جو بولے ہو، ہم جیسا چاہیں وہ۔ جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک معجزہ دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، جس میں شق القمر وغیرہ کا بھی ہے، معراج والا واقعہ بھی ہے، شہادت ثبوتوں کے پیش کیا جانے والا معاملہ بھی ہے، رسول علیہ السلام کی مخالفت اور شدت کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر جو عذاب بھیجنے، اللہ کو برباد کرنے کا جو ذکر ہے، وہ بھی معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے، ہر چیز کا عطا پتہ جو دے رہا ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو انسانوں کی طاقت سے باہر ہے۔ قرآن کے سوروں میں سے سب سے چھوٹی سورت بھی جو ہے، جو سورہ کوثر ہے، بس اتنی تھی بھی آیت تم، اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا ہے، تم سارے کے سارے انسان ساری دنیا والوں کے سامنے اس وقت کی دعویٰ تھا، عربی زبان کے اندر اس قسم کی مہارت کسی اور کے پاس نہیں، سب مل جاؤ، اگر تمہارے تعلقات نہیں جنوں سے، جنات سے، ان سے بھی مدد لے لو، لا کے بتاؤ، کسی نے نہیں لایا، کہہ دیا کہ عربی زبان ہے، لیکن انسانی کلام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انسانوں کی طاقت سے باہر ہے۔ ہر قسم کے معجزے ہونے کے باوجود یہ کہنا، کیسے کیسے کہا، قرآن میں وضاحت ہے، یہ مطلق ذکر ہے۔ ہم جیسا کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں،
ویسا کمال کر کے بتانا. اتنے سارے کمالات کو دیکھا، اتنے معجزات کو دیکھا، تمہارے دلوں کے اندر اتنی خباثت ہے، کفر نافرمانی کا اثر دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بتوں کی محبت، دنیا کی محبت، خود غرضی والی چیزوں کا اثر اتنا زیادہ ہے. اتنے بڑے بڑے معجزات سے ذرا بھی تمہارے دل متاثر نہیں ہوئی. پھر یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے تو نہیں ہے. وہ ایسے معجزات تھے جو کفر کے اندر بھی سب سے شدید اور سخت تھے. انہوں نے حق والی آنکھ کو کھولا، باطل پرستی کے اس کو ہٹایا ذہن سے، سوچا اور غور کیا تو حق دل میں اتر گیا، کانوں سے اتر گیا، زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر گیا، صحابہ کو دیکھ کر صحابہ کی زندگی سے اتر گیا. اکثر صحابہ کے ساتھ صحابہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی ہر ایک کے ساتھ کم و بیش، کم یا زیادہ تعداد موجود ہے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر آپ نے دعوت اسلام پیش کی. آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں میں قابل ذکر نمایاں شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جو پیش کیا، کیا پیش کیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. یہ عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا. مسلمان کے اوپر اسلام پہ قائم رہنے کے بعد اس کے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہوا کرتی ہیں. ایسا کہنے والے، انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والوں سے ایک ہی جواب، سب کچھ حقائق سامنے ہونے کے باوجود پھر بھی سختی کے ساتھ مخالفت کرنا. اس امت سے پہلے بھی گزری ہوئی امتوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اس میں بھی رہے گا. ان سے کہہ دینا، سنتے ہو تو سن لو، سمجھ لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. یعنی ہدایت کو نہ چاہنے کی نیت سے ضلالت و گمراہی میں رہ کر ٹک کر اسی کو سب کچھ سمجھ کر حق کو غور سے سن کر نہ سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے نہیں. اور جو اپنے باطل کو سب کو دیکھ کر صحیح فکر سے نظر سے غور کرے گا، سنے گا تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حق والی بات اتار دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ان تمام چیزوں سے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے. تفسیر میں وضاحت میں یہ بھی کرتے ہیں کہ یوں سمجھ جاؤ، یہ سب کچھ فیصلے روز ازل سب سے پہلے جو اللہ نے فیصلہ کر کے بنایا، عالم ارواح میں رکھا، وہاں جو ہدایت کی طرف مائل تھا، اس دنیا میں آنے کے بعد مائل ہے، ضلالت و گمراہی کی طرف مائل تھا. یعنی اس کی تقدیر میں اس طرح ہے، بس وہ اسی کی طرف مائل ہے. یہ صحیح طریقہ یہی ہے. انہی کی وضاحت ہے جو ہدایت کو چاہنے والے، تو ان کی شان کیسی ہوتی. یہ 2-3 آیتیں بڑی خاص ہیں، بار بار تلاوت کیے جانے، معنی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. اور یہ نمونہ ہونا ہے اپنے اسلام میں اسلامیت کی تجدید کرنے کے لیے، اسلامی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے. ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر اسلامی کیفیت نمایاں ہونے اور کرنے کے لیے. یہ بندے وہ ہوتے ہیں
ایک تو ایمان لا لیا، ایمان رکھتے ہیں اس کلام پاک کی ساری چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے، یہی کلام پاک ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو بڑا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، یہ ایمان کی نشانی اور علامت۔ اللہ کے ذکر سے ان کے دل بڑے مطمئن ہوتے ہیں، سکون ہوتا ہے۔ ذکر قرآن کی تلاوت کرنے، اس میں لگنے، تسبیح پڑھنے، سبحان اللہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ پڑھنے، الحمدللہ کہنے، ان تمام میں نماز پڑھ لیا، اس کے بعد کچھ ذکر کیا، کم سے کم اتنا تو کرو، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر جلدی ہے، عجلت ہے، جلدی ہے، عجلت ہے، تو کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اللہ کے ذکر سے وہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے تو کر لینا۔ ذکر سے مراد اللہ کا کلام پاک، ایک مفہوم تو سادہ سیدھا سا، ذکر اللہ اے بکلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بڑا لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اس میں پیش کیے گئے احکام سے، بتائے ہوئے طریقوں سے، ہدایت کے بتائے گئے راستوں سے اس کو اختیار کر لیتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی محدثین میں سے، اہل اللہ میں سے، انہوں نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا ایک مرتبہ، عام لوگ نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں، علم و معرفت میں، ذکر و شغل میں درجہ اور مقام و رتبہ رکھنے والے لوگوں کے سامنے ذکر کیا، مجھے اللہ تعالیٰ کب یاد کرتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کب یاد کرتے ہیں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے۔ یا اہل علم لوگوں نے کہا آخر آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس نے فرما دیا نا، تم مجھے یاد کرو، اور میں یاد کرتا ہوں، جب ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر کر رہا ہے۔ آج اس میں اس آیت شریفہ کی وضاحت ہے، تم زمین میں یہ ذکر کرتے یاد کرتے ہو تو میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم عام آدمیوں کے سامنے ذکر کرتے ہو، میں اپنے خاص مخلوق فرشتوں کے سامنے، مقرب فرشتوں کے سامنے گواہ بنا کر ذکر کر دیتا ہوں، گواہ بنا کر ذکر کر دیتا ہوں۔ تو ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، کلام پاک کی ہر چیز کے اوپر اتنا یقین اور لگاؤ، اس کے لیے وقت لگاتا ہوں دلچسپی کے ساتھ، اور ایسا کرنے سے بڑا قلبی اطمینان، سکون ہوتا ہے۔ یہ کمی ہے تو ایمانی تقاضے، مسلمان ہوتے مسلمانی ذمہ داریوں میں سے کچھ دوری ہے، وہ مسلمان نہیں، ایسا نہیں کہیں گے، یہ لگاؤ بڑھانا ہے۔ تیسری تفسیر یہ بھی ہے، ذکر اللہ اے بذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ کلام پاک کیا ہے، اس کی ہر چیز کی تفصیل آپ تک پہنچتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی وضاحت ملتی ہے، آپ کی تفسیر وضاحت کے ذریعے سے۔ تو ان کے قلوب بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک اسلام والا چیز ہونا، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام توحید کی سب سے بڑی منزل پر تھے، دین اسلام کو بار بار یاد دلا، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے مسلمانوں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد طریقے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ یہ جو دین اسلام کا جو طریقہ ہے، جو کچھ بتائے، یہ طریقہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی وہی طریقہ دین ہے جو شرک سے بالکل خالی ہے، احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے نا۔ پارے 3 میں سورہ بقرہ میں تفصیل ہے۔ اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں؟ بلا، مجھے تو بہت بڑا یقین ہے۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز سے قدرت رکھتے ہیں، پورا یقین ہے، ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میں قلبی اطمینان کے لیے ایک مشاہدہ بھی چاہتا ہوں۔ حق پر تھے، قلبی کیفیت کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے قلبی اطمینان میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے بتلایا۔ فرمایا پہلے 4 پرندے لے کر پالو، مانوس کرو، آپ جب ان کو نام لے کر پڑھا تو آپ پاس آنا، جاؤ بولے تو جانا۔ 4 الگ الگ پرندے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ پھر فرمایا تمام ٹکڑوں کو ملا دو۔ پھر چند ٹکڑے کسی ایک جگہ قریب میں، دور میں، کہاں پھینکا دو۔ اب ہم تم کو حکم دیتے ہیں، جب اللہ حکم دے رہے ہیں تو فرمائیں گے، پیغمبر ابراہیم وہ حکم کا اثر اس میں فرمانے میں رہے گا۔ اب نام لے کے آپ کے پرندوں کو بلاؤ، زندہ ہو کر سامنے پرواز کرتے آ گئے۔ اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے ایک نے کئی نمونے کلام پاک میں گزرے ہیں، بتائے گئے ہیں، تاکہ اس حقیقت کا یقین ہو جائے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والی ذات کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح آگے ہو جاؤ، پورے توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو، اللہ کے ذکر سے قلوب دل مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوئی تو اسلام سے جڑ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو۔ زبردستی برائے جلدی کرنا، رسمی طور پر کرنا قطع، یہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائیں گی، بھلے صرف فرض پڑھ کے جا رہا ہے، اس فرض کو اطمینان کے ساتھ پڑھے گا، جلدی نہیں کرے گا۔ جو اطمینان سے کرنے والا ہے، سجدے میں سر رکھتے نہیں اٹھائے گا، سجدے سے اٹھنے کے بعد فوراً نہیں گرے گا سجدے میں۔ بہت جلدی ہے، کم سے کم 3 مرتبہ اطمینان سے، جلدی نہیں، سبحان اللہ پسند نہیں لگتا، ہر چیز کے لیے وقت نکالنے تیار، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں آپ۔ چلو یہی گفتگو آپ کسی نوکری میں کیجئے، انسانوں کے سامنے کیجئے، کیا انسان اس کو پسند کرتا ہے؟ وائی 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 وائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی انسان قبول بھی نہیں کرتا، اپنے لوگ
بھی اچھا نہیں سمجھتے اس کو. جب وہاں اطمینان سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ اپنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں اپنے خالق کے پاس جس نے پیدا کیا، زندہ رکھا، رزق دے رہا ہے، پورے 24 گھنٹے کے وقت میں 5 وقت تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اپنے لیے منتخب فرمایا، وہ وقت اطمینان سے اس کو نہیں دے سکتے آپ؟ ایک مختصر اندازے میں ہر فرض نماز کے لیے 10 منٹ رکھیے، بہت زیادہ ہوتے ہیں، 10 منٹ رکھیے. 24 گھنٹوں میں سے 50 منٹ، 1 گھنٹہ بھی نہیں، کیا اطمینان سے نہیں دیا جا سکتا؟ جلدی نہیں، عجلت نہیں. تسبیحات میں کوئی معاہدہ نہیں، اطمینان کے ساتھ اس میں ادا کرنا. قرآن کی تلاوت میں کم پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھنا اچھا ہے، افضل ہے. بڑے سورے کا اختیار کیجیے، زیادہ آیتوں کی تلاوت سب سے اچھی چیز ہے. چھوٹے سے چھوٹا سورہ پڑھ سکتے ہیں. مابقی چیزیں رکوع کے لیے جتنا وقت ہونا، سجدے کے لیے جتنا وقت ہونا، قیام کے لیے جتنا وقت ہونا، وہ پوری طرح اطمینان سے کرنا. تو تمام وہ دل جن میں اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، ایمانی محبت، ایمان سے لگاؤ، تعلق ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے. دوسرے اللہ کے نیک بندوں پر نظر پڑتی ہے جس کے بارے میں شہرت ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے صحیح ہے، یہ اس درجے کا نیک ہے، آپ کے دل میں خیال لوٹا، وہ وضاحت جو قرآن میں آئے گی اور گزری بھی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل کے اندر ایک روشنی، تازگی پیدا ہوتی ہے، خباثت، نحوست ہٹتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کے سارے تقاضوں پر لگے رہتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے، مبارک بات ہے، سب سے اچھا مقام و مرتبہ ان کے لیے، سب سے بڑا اچھا انجام ہے. دنیا والوں کے لیے بھی اچھے ہیں، جہاں رہیں گے خیر و برکت کے ساتھ. یہ مصائب، مشکلات کا آنا جانا لگ جاتا ہے. مسلمان کے لیے حدیث شریف میں ہے، جو کچھ بھی وہ خرچہ کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، مسلمان اسلامی طریقے سے پہلے تو حلال جان کر، پھر ذمہ داری جان کر، چاہے گھر گھر کے افراد پر، اپنوں پر یا اپنی ضروریات کے اوپر، حرام پر تو نہیں. حرام کو اختیار کرنے والا ہی اسلامی حقیقت سے دور ہے. اب جو کچھ بھی خرچہ کرے، چاہے کم کرے زیادہ، چاہے شادی بیاہ کی شکل میں، غلط حرام طریقے سے نہیں. کم ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. آپ جس کو زیادہ بولو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کی حیثیت سے. اما بنعمت ربک فحدث، اگر تیرے پاس ہے عطائے خداوندی، اس کو ظاہر کر، منع نہیں ہے. لیکن متکلفانہ جھوٹی نہیں، وہ قرض لے کر، وہ مصیبت لے کر، وہ ہاتھ پھیلا کر میں اپنی شان کو ظاہر کرتا ہوں، یہ درست نہیں. تو جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے مومن، اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کیے جانے والی چیز کو ضائع نہیں کرتے، ہر قسم کے خرچ پر برابر اجر عطا فرماتے ہیں. الا البنا، بنا مانے کنسٹرکشن، تعمیرات. تعمیری اس کے اوپر گھر بنا رہے، مت بنو کہاں سے. صحابہ کے گھر تھے، صحابہ کے گھر تھے رضی اللہ عنہ،
رہائش سے ہٹ کر سوچتے ہیں، منا رہے کوئی زیادہ وقفہ نہیں گزرا، اور مشکل مہینہ 1.5 مہینہ نہیں گزرا، بڑا مطالبہ کر گھر کی تعمیر شروع کر رہا ہوں میں، آپ سبل ماریے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے گھر نہیں ہے؟ کتنے گھر ہے؟ شہر کے اندر تو 3 گھر ہیں میرے، شہر کے باہر بھی ایک گھر ہے، پھر اب اس کو جدید بنا رہا ہوں۔ ایک فلیٹ والا مجھے بڑے سہولتوں کے ساتھ کر رہا، دباؤ ڈال رہا، اب دھیرے دھیرے 2 سال میں تکمیل کیجیے، اعظم پورے کے پاس ہے، یہ لے لیجیے، اس کی بھی دے دیا ہوں، اتنے پیسے وہ بھی چل رہا ہے۔ بولا اتنے گھر کیوں آپ کو؟ جب باہر سے آ جاؤں گا تو میں اپنی زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اگر یہ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہوا میری زندگی دشوار ہے، میں آ کے یہاں کیا کروں گا؟ اسی کو ایک اللہ والے نے اپنے متخصص سے فرمایا، باہر جانے کے سارے انتظامات، ٹکٹ وغیرہ، ویزے کی تکمیل امریکہ کے لیے۔ مل کر اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں آپ، تقریباً آپ کا خاندان گیا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے ایک بات بتا کے جاؤ، تم کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، تم اگر ہندوستان میں رہے تو رزق دینے والا اللہ الگ ہے، اگر تم امریکہ چلے گئے تو رزق دینے والا اللہ الگ ہے، تو پھر پوری طرح تمہیں اجازت ہے، کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ وہی ایک ہے، تو تمہارے رزق کا وہ رازق اور ذمہ دار وہ لے رکھا ہے، کس قسم کی وسعت چاہتا ہے انسان وہ الگ بات۔ تعمیر میں لگانے والا پیسے کو اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتے، یہ ذکر ہے۔ آپ ضرورت کی تکمیل کیجیے، منع ہے کیا؟ حرام ہے کیا؟ منع ہے، حرام ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن فطری طور پر انسان تو گیا رغبت اور میلان دنیا اور دنیا کی خباثت کی طرف ہے، خبیث دنیا بڑی خوبصورت دکھتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، جتنے فحشکاری میں ہیں، فواہشات سنور کے چاہتے ہیں، فحشکاری کے لیے انسانی حضرات بھی بڑے خوب اسمارٹ بن کے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اچھے لگتے ہیں، ان کے اچھے لیے لگتے ہیں، لگتے ہیں ہوتے نہیں، اچھے لگتے ہیں ہوتے نہیں۔ جب اچھے ہوتے ہیں، جب برے دکھتے ہیں، زیادہ حسین نہیں دکھتے، تو محبت کم کیوں ہو جاتی ہے، نفرت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا چاہا تم نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے لیے بڑا اچھا انجام ہے۔ یہ 3 آیتیں بڑے خاص طور پر مسلمان کو اسلامیت پر قائم رکھنے کے لیے، غیر اسلام والے فرد کو بھی اسلامیت کی حقیقت سمجھانے بتانے کے لیے، اور جب اس حقیقت کے ساتھ ہے، امن ہی امن ہے، نفظ امن ہے۔ مفہوم کلام پاک، مفہوم خدا بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو فتنے سوتے رہتے ہر جگہ، ہر جگہ، ہر گھر بولو، آپ کے ہر قدم کے اوپر کہیں بھی دنیا کا ہی ذرہ خالی نہ، فتنہ ہمارے مصیبت، مسائل، مشکلات، نقض امن اور توڑ پھوڑ، جنگیں، قتل و غارت گری، دھوکہ بازی، حق تلفی، جھوٹی گواہی، حسد، فتنے سوتے رہتے ہیں، تم ان کو مت جگاؤ۔ جو طریقہ دین اسلام کا، سلامتی کا، اب فتنے اٹھیں گے کہ اب فتنے اٹھیں گے کہ
جب اس طریقے سے دور ہوں گے تو فتنے والے ماحول میں پلنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، کبھی کسی کو شکار بنانا چاہتے ہیں، کرتے کرتے خود شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر شہر کے قتل وغیرہ کے جو واقعات آتے ہیں، فلاں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کو قتل کر دیا گیا یہ فلاں قتل میں ملوث تھا۔ دیکھو فتنے کے اوپر فتنہ، فتنے کے اوپر فتنہ۔ ارے معصوم کو قتل نہیں کیا گیا، قاتل بھی معصوم ہے، مقتول بھی معصوم ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں القاتل والمقتول فی النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مظلوم کی دونوں کی مدد کرو۔ قاتل اور مقتول دونوں کو دوزخی قرار دیا۔ صحابہ نے پوچھا قاتل دوزخ میں جائیں گا، بات سمجھ میں آتی، مقتول کیوں جائیں گا؟ ارے ایک دوسرے کو مارنے کے ارادے میں دونوں برابر شریک ہیں، اس میں غلبہ ایک کو ملا، انہیں قاتل قرار دیا، انہیں مقتول۔ کشتی میں دونوں پہلوان طاقت میں، قوت میں، ویٹ میں برابر ہی ہے، دونوں میں ہمت ہے لڑنے کی، دونوں کو یقین ہے میں جیتوں گا، اس کو ہراؤں گا، لیکن جیتتا ایک ہی ہے۔ ارادے میں دونوں برابر شریک ہیں، ٹائٹل پانے میں دونوں میں سے ایک ہے۔ بس یہ سارا پیام کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے لیے بھیجا۔ اس کی تفصیل اگلی آیت ہے۔